بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنی انگشت مبارک اس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پیوست کر کے دکھلائیں کہ جیسے یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے اندر پیوست ہو گئی ہیں، اس طرح ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر تمثیل کے ذریعے کوئی بات سمجھائی ہے، مثال دے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے وہ حدیث اہل علم سے سنی ہوگی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تم اس کو اس طرح دیکھو گے، باہمی محبت کرنے میں، فی تراحمہم و توادہم و تعاطفہم، مختلف الفاظ ہیں، باہمی محبت، شفقت، رحم کرنے میں تم ایسا دیکھو گے جیسا کہ انسان کا ایک جسم ہوتا ہے، کمثل الجسد۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے انسان کے جسم میں اگر کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مثلا اگر اللہ نہ کرے کسی شخص کے دانت میں درد ہے، اب اس دانت کے درد کی وجہ سے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دانت میں اگر درد ہے تو آنکھ کہے جی مجھے تو درد نہیں ہے، میں تو سو جاتی ہوں۔ یہی بات، آنکھ بھی نہیں سوئی، پاؤں بھی نہیں آرام سے بیٹھے گا، پاؤں بھی ساتھ دے گا، آپ چل کر طبیب تک پہنچیں گے، ڈاکٹر تک جائیں گے، زبان ساتھ دے گی، آپ اس کو بتلائیں گے، علاج ہوگا، پھر اس کے بعد یہ پورے انسان کے اعضاء اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے جاگنے میں، بے خوابی میں، اور بخار میں، حمہ بخار محسوس کرنے۔ اب آپ دیکھیے انسان کے اندر کے سمٹم میں جب کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اب وہ تکلیف تو اصل میں اندر ہے، لیکن اس کے اثرات پورے جسم میں حرارت کی شکل میں محسوس ہوتے ہیں، پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ علاج آپ اس چیز کا کریں گے، سارے جسم کو سکون مل جائے گا۔ تو ایک مسلمان یا دوسرے مسلمان کا باہمی تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ایک جسم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب یہ ٹانگ یا ہاتھ یا اعضاء ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان کا جسم پیرالائز ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ جی بے حس ہو گیا، اب ٹانگ آپ کو ساتھ دینے پر تیار نہیں ہے، آپ ٹانگ کھینچنا چاہیں گے، ٹانگ حرکت نہیں کرے گی، طبیب کہے گا جناب اس کے اندر بے حسی پیدا ہو گئی ہے، سینس لیس ہو گئی۔ اسی طریقے پر ہمیں اگر دوسرے مسلمان کی تکلیف دیکھ کر احساس پیدا نہیں ہوتا تو اللہ معاف فرمائے ہم بے حس ہو گئے۔ ہمارے اندر وہ احساس اور وہ سینس جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے سے ایسا تعلق ہے جیسے ایک جسم کا ہونا چاہیے، جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ پورے ایک جسم کی مانند ہے۔ کسی خطے میں اب آج کل سب کے سامنے ہے، کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، فلسطین کے اندر دیگر حالات میں ہر علاقے میں آپ جانتے ہیں کیا حالات ہیں، لیکن وقتی طور پر ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے احساس ہے ہی۔ تو یہ بے حسی کی کیفیت ہے۔ جب تک یہ بے حسی کی کیفیت ہے اس وقت تک اچھا، پھر اگر ٹانگ میں بے حسی ہے، طبیب کے پاس آپ جائیں، طبیب کہے گا جناب آپ اس کا علاج کروائیے، اور آپ جانتے ہیں کہ رائٹ سائڈ کا حصہ، سنا یہ ہے علم سے، اطباء حضرات سے، کہ رائٹ حصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے برین کا لیفٹ سائڈ کا پورشن۔ طبیب آپ سے کہے گا جناب یہاں کوئی کلاٹس ہو سکتے ہیں، آپ اس کا علاج کروائیے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب عجیب بات ہے، درد ٹانگ میں ہے، بے حسی یہاں ہے، علاج اس کا کروائیں۔ بات یہ ہے کہ فالٹ کہاں آیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو آج کل بے حسی ہے، جب ہم بے حسی کی بات کرتے ہیں، اہل علم یا علماء ہمیں کہتے ہیں کہ جناب توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں،
تو بعض اوقات بات سننے کو ملتی ہے، جناب آپ بھی عجیب آدمی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نمازیں پڑھو۔ تو جناب فالٹ کہاں آیا ہے؟ فالٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اندر آیا ہے۔ آپ اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ اور پھر اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ ایک عمارت دوسری عمارت کو تشبیہ دیتی ہے، اور علماء نے اس کی مثال جو دی ہے کہ جیسے آپ دیکھیے عمارت جب ہم دیوار بناتے ہیں، دیوار بنانے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ میں اوپر تلے نہیں رکھی جاتی، وہ باقاعدہ اس کی ایک پلاننگ ہے، ایک اینٹ رکھتے ہیں پھر دوسری رکھتے ہیں، آپس کے اندر پیوست ہوتی ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ دیوار بننے میں، عمارت بننے میں بہت وقت لگتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا باہمی تعلق مضبوط کرنے میں آپس کے انسانوں کے بہت وقت لگتا ہے، لیکن اللہ بچائے تعلق توڑنے میں، تعلق ختم کرنے میں، یا کسی عمارت کو گرانے میں چند منٹ کے اندر عمارت کو آپ بھسم کر دیں۔ تو آپس کے اندر تعلق ایسا ہی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ ایک مضبوط عمارت کا آپس میں تعلق ہوتا ہے کہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے اینٹیں پیوست ہوتی، اسی طریق پر باہمی طور پہ انسانوں کا تعلق دوسرے سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے آپس کے اندر پیوستگی ہے، یا دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بے حسی کی کیفیت سے ہمیں نکالے اور آپس کے اندر محبت و مودت، اور اس محبت و مودت کی طرف رجوع کرنے کا جو طریقہ ہے، ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔